اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ سوال میں کرتا ہوں، کچھ سوال علماء اکرام بھی کرتے ہیں، ناظرین سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین، یہ محبت بھرا رشتہ ہے، یہ محبت بھرا معاملہ ہے، یہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس کے اندر 72 فرقوں نے بننا ہے، اور یہ سرکار کا فرمان ہے کہ اتنے فرقے تو قیامت سے پہلے بنیں گے ہی۔ اب ان فرقوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں، فرقہ در فرقہ بنتا چلا جا رہا ہے، دن بدن ہم فرقوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ لیکن ناظرین، ہم اس بات کو بھلا بیٹھے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، مقصد تھا کوئی۔ حالانکہ دنیا میں تو فرشتے موجود تھے، اللہ کی اور مخلوقات بھی، جنات بھی موجود تھے، ساری اللہ کی مخلوق موجود تھی۔ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو رب کائنات ہے، ہر کائنات کا ہر ذرہ ذرہ، ہر شے اللہ کی عبادت میں مصروف تھی، مصروف ہے اور مصروف رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی، اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ایک ہستی اللہ کے ذکر کے ساتھ، ایک ہستی اور بھی ہے کہ جن کا ذکر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، قیامت میں بھی ہوگا اور قیامت کے بعد بھی اس ہستی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور جب دنیا بنی ہے نا ناظرین، دنیا بننے سے پہلے بھی اس ہستی کا ذکر رہا ہے، اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا، وہ بھی محمدہ محمدہ کا نعرہ لگاتے رہے۔ اس وقت بھی ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ تک، حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ہر وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ ناظرین، ہم نے انبیاء اکرام سے سنا ہے، انبیاء اکرام کے قصے سنے ہیں، ہمیں علماء اکرام بتاتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، ہم نے ان سے سنا، ہم نے قرآن سے جانا، ہم نے حدیث مبارکہ سے جانا، ہم نے صحابہ اکرام کے فرامین سے جانا، اللہ والوں کے ارشادات سے ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہو، چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، چاہے حضرت اسحاق علیہ السلام ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کی نسل سے چلتے آئے ہیں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہر وقت اپنے حواریوں کو بتایا کرتے کہ ایک نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں، وہ بھی اس بات کی جستجو رکھا کرتے تھے، اس بات کی ہر وقت اس بات میں گم رہا کرتے تھے، کاش کہ میں اس امت میں ہوتا کہ جس کے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اس خوش نصیبی پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ناظرین، اللہ نے ہمیں حضور کا آخری ایک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، جو اس پر یقین رکھتا ہے، وہ تو مومن ہے۔ جو اس پر ایک آنا بھی ہے جی نمک کے دانے کے برابر بھی شک کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہاں پر شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ کی وحدانیت اور سرکار کی رسالت پر جو بھی شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اسلام ہمیں دیا اللہ نے، وسیلہ بنے
سرکار دو عالم۔ ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے ناظرین، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، کعبے کو بتوں سے پاک کیا، سینکڑوں کی تعداد میں بت پڑے ہوتے تھے کعبۃ اللہ میں، ہے جی، ہر سال وہاں لوگ ہجوم در ہجوم آیا کرتے مختلف بتوں کا دیدار کرنے کے لیے، مختلف بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، نئے نئے بت لا کر وہاں رکھتے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر انہی بتوں کو لا کر سجا کر رکھتے، پھر انہی سے مدد طلب کرتے۔ ناظرین، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی عقل ہے کہ آپ ایک چیز اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو پھر اسی کی پوجا کر رہے ہو۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور پاک نے بہت خوبصورت انداز میں اللہ کا پیغام پہنچایا، بڑی مشکلات سہیں، سرکار پر پتھراؤ کیا گیا، سرکار کو پاگل مجنون نعوذ باللہ کہا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑتا اس پر لوگ بڑی تنگ نظر کے ساتھ دیکھتے، سخت ترین نظر کے ساتھ ان کو دیکھا کرتے تھے۔ جو بھی حضور کے حجر اقدس سے باہر نکلتا لوگ ان کا پیچھا کرتے، ان کا محاصرہ کرتے، جب موقع لگتا ان کو اغوا کر لیا کرتے، پھر ان کو مختلف کفاروں کے سامنے پیش کیا جاتا، وہاں ان کا آپس میں ڈیبیٹ ہوتا۔ لیکن جو سرکار کے صحابہ تھے انہوں نے تو یہ ٹھان رکھی تھی نا کہ ہم نے اپنی جان بھی سرکار کے نام کے لیے وقف کر دی ہے، ہم نے اپنا مال بھی سرکار کے نام پر وقف کر دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی جو ایک اس وقت کے جو سعودی وہاں کے عرب خاندان کے قبیلہ کے سردار تھے، حضرت بلال ان کے غلام ہوا کرتے تھے ناظرین۔ تو حضرت بلال حبشی کا دل بدلا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پیارا آیا ہے، اس کے دل میں اتنا ایک درد ہے انسانیت کا، وہ غلاموں کو بھی بادشاہ سمجھتا ہے، بادشاہ کو بھی بادشاہ ہی سمجھتا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ کچھ بہت ہی بڑا سمجھنے لگ جائے۔ وہ غلاموں کو، بادشاہوں کو، سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، اور وہ چلتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہی دلدار ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ پیارا سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دن بدن لوگ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو کیوں نہ میں بھی اس کا دیدار کروں۔ حضرت بلال نے جب سرکار کو ایک مرتبہ دیکھا، سرکار کے ہی ہو کر رہ گئے۔ ناظرین اکرام، پھر حضرت بلال حبشی کا دل بدل گیا جب ایک کفار ایک عاشق رسول کو جب اغوا کر لے کر جاتا ہے مختلف سرداروں کے پاس، وہاں ڈیبیٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ آخری بھی ہیں اور محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کفار ان پر تشدد کرنے لگ گئے، تو وہ کہنے لگے، صحابی تھے نا، وہ حضور سے عشق کرتے تھے، حضور کی بیٹھک انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، حضور کے ساتھ صحبت تھی ان کی، تو انہوں نے کہا وہ تو غلاموں کو بھی اچھا خیال رکھتے ہیں، غلاموں کے بارے میں بھی، غلاموں کو بھی اچھا مقام دیتے ہیں۔ تو وہاں بلال حبشی بھی موجود تھے، تو جو مکہ کے سردار تھے انہوں نے کہا، بلال تم میرے غلام ہو، اس کو بتا دو کہ غلام کیسا ہوتا ہے، تو اس کو سزا دو، کوڑے مارو۔ تو حضرت بلال حبشی نے جب کوڑا ہاتھ میں لیا تو انہوں نے ہاتھ سے اٹھا کر کئی دور پھینک دیا۔ تو وہاں کے جو سردار تھے کہنے لگے، یہ تو ہماری مخالفت پر اتر آیا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ، یہ تو ہماری بات نہیں مان رہا۔ تو ناظرین اکرام، بلال حبشی پر ظلم کرنے لگ گئے۔ بلال حبشی احد کی صدائیں لگا رہے ہیں، وہ اللہ کا عشق ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اور اللہ کا عشق بٹھایا کس نے؟ سرکار کی ادا نے، سرکار کی مسکراہٹ نے، سرکار کے پھرنے نے، سرکار کے چلنے نے، سرکار کے بولنے نے، سرکار کے خطاب کرنے میں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کلام سناتے، صحابہ اکرام بے ساختہ رونے لگ جاتے اور کہتے، ہم کہاں اندھیرے میں تھے، یہ تو اجالا ہی اجالا ہے، یہ تو روشنی ہی روشنی ہے۔ ناظرین، عشق مصطفیٰ کی بات ہے یہاں، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو، یقین جانیے وہ گنبد خضرا کے سائے میں ہے، وہ کہیں بھی ہو وہ سنہری جالیوں کے سائے میں ہے۔ اس کی وجہ اس کے دل میں سرکار کا عشق ہے۔ ناظرین، عشق مصطفیٰ کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا داری میں لگ کر عشق مصطفیٰ کو بلا بیٹھے، یہ زیادتی ہے۔ ناظرین، ہمیں عشق مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا، عشق مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، عشق مصطفیٰ کا لبادہ اوڑھنا ہوگا، صرف اوڑھنا ہی نہیں ہوگا، اس پر
عمل بھی کرنا ہوگا۔ ہم نماز تو نہیں پڑھتے، ہم بڑوں کا احترام نہیں کرتے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، ہم سرکار کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم نیک کام نہیں کرتے، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے، ہمارے پاس استطاعت رکھتے ہیں ہم حج نہیں کرتے، ہم استطاعت رکھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم فطرانہ ادا نہیں کرتے، ہم لوگوں کو خوش نہیں کرتے، اور ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بھی ناظرین بہت سران غلط بات ہے۔ ہمیں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، عشق مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور عشق مصطفیٰ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا مال اگر نہیں ہے نا، یہ دل میں اگر عشق مصطفیٰ ہے تو یقین جانیے آپ بہت مالا مال ہیں۔ اگر آپ کے دل میں حضور کا عشق ہے تو آپ سے بڑا کوئی غنی نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے۔ اگر یہ عشق آپ کے سینے میں بس گیا تو سمجھ جائیے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کیوں کہ جس کے دل میں سرکار کا عشق آ جاتا ہے وہ نیک کام کرنے لگ جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، وہ سرکار کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ داڑھی بھی رکھتا ہے، وہ سرکار کی طرح لباس تو نہیں پہن سکتا، کوشش ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہ تو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے ناظرین۔ وہ انبیاء کے سردار ہیں، وہ تمام جہانوں کے پالنے والے کے بڑے ہی لاڈلے ہیں، بہت پیارے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ تو اللہ سے کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ناظرین یہاں معاملہ محبت کا ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ جن پر جانیں لٹانے کے لیے اربوں نہیں کھربوں نہیں، پتہ نہیں کتنی کاؤنٹنگ میں کروں، کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی ناظرین۔ حضور کے دیوانے حضور پر جانیں لٹانے کے لیے ساری زندگی، جب سے سرکار نے نبوت کا دعویٰ کیا، سرکار نے جب نبوت کا اظہار کیا، جب سرکار نے بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تب سے لے کر آج تک کتنے لوگ حضور کے نام پر اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے ہیں۔ ناظرین ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم تو اچھے کام بھی نہیں کر سکتے، ہم تو سرکار کی ایک سنت کو اپنا نہیں سکتے، ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بات اچھی تب ہوگی کہ جب ہم ہر اس چیز کو اپنائیں گے جو سرکار نے اپنائی ہے۔ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ہم کتنی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے، عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ سرکار پسند فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے کو، ہم کتنی محبت کر رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ہم صحابہ اکرام سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ دم تو سب بھرتے ہیں، محبت کون کتنی کرتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ ہمیں چاہیے ہر وقت اپنے دل میں حضور کا عشق رکھیں، اور اسی عشق میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ ناظرین میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ساتھ جیسے کہ مہمان نہیں ہیں، آج میں ہی مکمل پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ نور ہدایت یہ ایک بہت اچھا نیک کام ہے۔ اس میں ہم دیکھیں کوئی غلط بات نہیں، صرف قرآن حدیث، سرکار، صحابہ اور اہل بیت اولیاء اکرام انہی کا ذکر آپ سنیں گے، اس کے علاوہ آپ کو یہاں کوئی بات نہیں ملے گی۔ ہاں ناظرین ایک بات اور بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ہمارے ہاں اگر کسی کو کوئی ایک بات بری لگ جائے تو بس وہ صدیوں تک بری لگی رہتی ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کچھ دن تک ہم برا منا لیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں برا منایا فوراً گلے لگا لو، ہم نہیں کر سکتے، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم تھوڑے اچھے ہیں لیکن برے بھی نہیں ہیں، تھوڑے اچھے ضرور ہیں۔ اس اچھائی کو ہم یوں کیوں نہ ہم استعمال میں لائیں کہ کچھ دن ناراض رہ جائیں لیکن اس کے بعد خود ہی راضی ہو جائیں۔ یقین جانیے جس سے آپ ناراض ہیں نا، جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کا دل توڑا ہے، اگر آپ اس سے پلٹ کر خود بات کرتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ عزت دے گا، وہ آپ کی اشتہار نہیں لگا دے گا جگہ جگہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنوں سے بڑوں کے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار کریں، عزت کا اظہار کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی ہر وقت عزت کریں، اور چھوٹوں پر ہمیشہ شفقت کریں۔ بڑے کا بھی کام ہے چھوٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، تو ہم درگزر کرنا سیکھیں، ہم معاف کرنا سیکھیں۔ ہم آج معاف کریں گے، خدا کی قسم یہ وقت پلٹ کر ہم پر بھی آئے گا، کل کوئی ہمیں بھی معاف کرے گا، اگر دنیا میں نہیں قبر میں معاف کرے گا، قبر میں نہیں
تو آخرت میں میدان محشر میں اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کے بندے کو معاف تم کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ناظرین، میں چاہوں گا پروگرام کی زینت کو اور بڑھاتے ہوئے کیوں نہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے۔ میں کلام پیش کر رہا ہوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جل گئے جل کر پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اس دنیا کے اندر کون کسی کو دیتا ہے؟ کوئی کسی سے مانگے تو وہ اکڑ جاتا ہے سامنے والا کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، دے بھی دیتے ہیں، بہت رلا کر دیتے ہیں۔ ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں جب مانگو جتنا مانگو وہ اس سے زیادہ دیتے ہیں، لیکن مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، مانگنے کا ہنر آنا چاہیے۔ جو بھی مانگو حضور دیں گے، جب بھی مانگو حضور دیں گے۔ اس کے لیے دل میں عشق کا ہونا لازمی ہے، اس کے لیے نمازی ہونا لازمی ہے، اس کے لیے اللہ سے محبت کا اظہار کرنا اور اللہ سے محبت کا اقرار کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ پھر یقین مانیے، شاعر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غم زدوں
کو رضا مجدہ دیجیے کہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بے شک ہمارا نبی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے پیارا، سب سے حسین حضرت یوسف کا حسن تو ناظرین ایسا تھا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو جب دیکھا، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، انہیں معلوم ہی نہیں پڑا۔ جب حضرت یوسف واپس پلٹے، جب اس دربار سے باہر نکلے، تب ان کو خیال آیا کہ ان کو درد محسوس ہوا، کہنے لگی کیا حسن ہے، ہماری انگلیاں کٹ گئی ہیں لیکن ہمیں درد محسوس نہیں ہوا۔ ناظرین یہ حضرت یوسف کا حسن ہے، لیکن وہ یوسف جو بھی محمدہ محمدہ کے نعرے لگاتے تھے، تو سوچئے نا سرور کائنات کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ عاشق فرماتے ہیں اگر وہ مصر کی عورتیں ہمارے آقا کریم کو دیکھتی تو وہ ہاتھوں پہ چھریاں نہیں، انگلیوں پہ چھریاں نہیں، بلکہ اپنے دلوں میں چھریاں پھیرتی، تب بھی ان کو درد نہ ہوتا۔ سرکار کے حسن کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین پروگرام کرتے ہوئے کوئی بھی کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، میں اللہ کے حضور معافی چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کیجیے گا۔ اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔